نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق حلال، کاروبار، ملازمت، صحت اور عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اور اس کا مبارک یہ دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا سب سے شان والا، مقام والا، مرتبے والا، عظمت والا یعنی تیسرا عشرہ شروع ہوگا۔ پیارے سامعین و ناظرین، اس عشرے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں بہت سارے علماء، مفسرین، محدثین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ طاق راتوں میں سے ہے، اور طاق راتوں میں بھی 27ویں رات، یعنی زیادہ قوی امکان اور چانس یہ ہے کہ وہ 27ویں شب ہے رمضان المبارک کی آخری عشرے کی۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک مختصر عمل اور وظیفہ ہے۔ یہ تمام مشائخ، تمام بزرگان دین، تمام نیک لوگ اور برگزیدہ لوگ خود بھی پڑھتے تھے، اپنے تمام متعلقین کو، اپنے مریدین کو، اپنے محبین کو، اپنے چاہنے والوں کو اس کی تلقین کرتے تھے۔ بالکل مختصر عمل ہے، لیکن اس کی برکات، اس کے ثمرات، اس کے انوارات اتنے زیادہ ہیں کہ جو شخص بھی پابندی کے ساتھ آخری عشرے میں یہ چند کلمات اللہ رب العزت کے اسماء کہ جن کے بارے میں خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العزت کے لیے پیارے پیارے نام ہیں کہ تم اللہ رب العزت کو ان ناموں سے یاد کرو، ان ناموں سے پکارو، ان ناموں کو پڑھ کر اپنے لیے دعائیں مانگو، ان ناموں کو پڑھ کر اپنے لیے خیریں اور برکتیں مانگو۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، بالکل مختصر عمل ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کی مالی پریشانی ہے، مالی تنگی ہے، مالی الجھنیں ہیں، قرض میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے ہی آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، خواہ رزق کی پریشانی ہے، بے اتفاقی، ناچاکی، جھگڑا لڑائی کی پریشانی ہے، آپ کے گھر میں بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، الجھنیں ہیں، ایسے ہی آپ کی دشمنی ہے، آپ شریر لوگوں کے شر سے، ایسے حاسدین کے حسد سے پریشان ہیں، آپ کو لوگ تنگ کرتے ہیں، آپ کا مال ہڑپ کر چکے ہیں، آپ کو مالی پریشانی ہے، قرضوں کی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی آپ کو الجھن یا تکلیف ہے، آپ کو کسی بھی قسم کی الجھن ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، یا کسی سے بھی ہے، تو یہ مختصر سا عمل ہے، آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، عمل اور وظیفے سے پہلے میں اپنے تمام سامعین، ناظرین اور بالخصوص ان اپنے بہن اور بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں جو میرے اس اسلامی چینل پر نئے ہیں، اگر آپ لوگوں نے میرا یہ ہیپی لائف اسلامی چینل سبسکرائب نہیں کیا، جس پر اسلامی ویڈیوز، آپ کے مسائل اور وظائف کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، اگر سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ کوشش یہ کریں، تمام مرد حضرات باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اور خواتین بروقت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ بھی کوشش کریں، میں نے جیسے ایک اور عمل اور وظیفہ بتلایا کہ آپ ہر رات بالخصوص رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25 اور 27 میں آپ رات کو نوافل ادا کریں، اور اس کے بعد سورہ قدر 21 مرتبہ پڑھیں۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر رات کوشش یہ کریں کہ ایک مرتبہ صلاۃ تسبیح پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کا تعلق قائم کریں، اور اپنے تمام معاملات کے لیے دعا کریں۔ ایسے ہی یہ بھی کوشش کریں
کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہر رات آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت فرما کر اپنے تمام معاملات کے لیے دعا کریں۔ ایسے ہی یہ بھی کوشش کریں کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بے حساب انعامات ہوں، نعمتوں کی کثرت ہو، تو سورہ رحمان کی 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آخری عشرے میں بالخصوص تاکراتوں میں لازمی تلاوت کیا کریں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، عمل اور وظیفہ یہ ہے جو آپ نے آخری عشرے میں ہر نماز کے بعد بلا نغ کرنا ہے۔ مختصر عمل ہے، مجھے امید ہے کہ آپ خود بھی یہ عمل کریں گے، اپنے دوست احباب کو، آپ کے فیملی کے جتنے بھی ممبر ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں یہ پڑھیں، اور وہ خواتین جو مخصوص ایام میں ہوں وہ نماز اگرچہ نہیں پڑھ سکتی لیکن یہ عمل اور وظیفہ وہ ہر نماز کے وقت میں کر سکتی ہیں اور پڑھ سکتی ہیں۔ عمل اور وظیفہ یہ ہے، آپ جیسے ہی فرض نماز کا سلام پھیریں یا ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے صرف 101 مرتبہ اللہ رب العزت کے 4 صفاتی نام یا قدوس، یا غفور، یا رزاق، یا وہاب یہ پڑھنے ہیں۔ یا قدوس، یا غفور، یا رزاق، یا وہاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 4 صفاتی نام ہیں، اور ہر فرض نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بدبخت ہوگا جو اس عمل کو چھوڑ دے۔ اس مختصر عمل پر صرف 5 منٹ آپ کے صرف ہوں گے، اور اس کی اتنی برکات ہیں، انوارات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا فرمائیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے فیملی ممبر پر بھی کروائیں، اپنے دوست احباب کو بھی تلقین کریں۔ فرض نماز پڑھیں، اس کے بعد جیسے انسان اپنی معمول کی تسبیحات پڑھتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھتا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اول آخر 1 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، اس کے بعد 101 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 4 صفاتی نام یا قدوس، یا غفور، یا رزاق، یا وہاب، یہ 1 شمار ہوگا۔ یا قدوس، یا غفور، یا رزاق، یا وہاب، یا قدوس، یا غفور، یا رزاق، یا وہاب، ایسے آپ کے 5 سے 10 منٹ صرف ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام معاملات میں آپ کی مدد فرمائیں گے۔ آپ کی تمام الجھنیں، تمام تکلیفیں، تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ رمضان کے پورے عشرے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔